اللہ نے میرے زور بازو میں ہمت اور طاقت رکھی، اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے گھر کی عزت کی حفاظت نہ کر سکوں۔ آدم غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میر حنید کو زندہ دفن کر دے۔ وہ پہلے ہی خرم کی حرکت اور پھر میر حنید کا اس کے ساتھ حد درجہ فرینڈلی انداز۔ آدم تو جیسے تنور کی بھٹی میں بری طرح سے جھلس رہا تھا۔ ابھی تو اس کو خرم کا بھی دماغ ٹھکانے پر لگانا تھا۔ تم دونوں بچے ایک کام کرو، ظہر کی نماز کے بعد جاؤ اور مہندی بارات اور ولیمے کا لان بک کروا کے آ جاؤ۔ کوشش کرنا کہ 1-2 دن کے اندر کی ہی تاریخ مل جائے۔ دادا نے پرشوق انداز میں کہا، مگر ابا جی سب کچھ اتنی جلدی کیسے ممکن ہوگا؟ احمد صاحب اور حنا بوکھلا کر بولے، سب کچھ ہو جائے گا، تم لوگ کسی بھی چیز کی فکر نہ کرو۔ زمل ہماری بچی ہے، اس کے لیے کسی بھی جہیز یا چیزوں کی فکر نہ کرو، ذرا ایمانداری سے بولی تھی۔ اور ہاں طاہر اور احمد، تم لوگ جلد از جلد ان دونوں بچوں کی ٹکٹس کرواؤ انگلینڈ کے۔ یہ دونوں ولیمے کے دوسرے دن ہی پاکستان سے چلے جائیں گے۔ مگر دادا یہ کیسے ممکن ہے؟ زید پریشانی سے گویا ہوا۔ وہ آہٹ کیسے اپنے گھر والوں کو اتنے بڑے امتحان میں اکیلا چھوڑ کر فرار ہو سکتا تھا؟ تم پریشان مت ہو زید، میں ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ آدم نے زید کے شانے پر ہاتھ کا بھرپور تعاون کا احساس دلایا تھا۔ میں تمہیں تلاش کر کے ہی رہوں گا۔ میر ہاتھ میں پکڑا بریسلٹ جس پر چھوٹے چھوٹے کوئنز لٹک رہے تھے، 3 تھوڑے تھوڑے فاصلے سے، اور تینوں پہ الگ الگ ہی حروف درج تھے، SGF۔ وہ کئی دفعہ ان حروف کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر چکا تھا، مگر ہر دفعہ اپنا دماغ معاف سن ہوتا ہوا محسوس کرتا۔ اس نے کئی دفعہ ان حروف کو ایک ساتھ جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ تینوں حروف ملا کر کوئی نام یا کوئی مکمل جملہ نہیں بن پا رہا تھا۔ جس دن میں اس بریسلٹ کے مالک تک پہنچ گیا، اس دن میری زندگی کا اصل مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں اس شخص کا وہ انجام کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ میری پیاری خالہ جانی کے قاتل کو ضرور میں ڈھونڈ کر رہوں گا، اور یہ بریسلٹ ہی مجھے وہاں تک پہنچائے گا۔ وہ مٹھی میں دبا بریسلٹ الماری میں سنبھال کر رکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کتنا بھیانک دن تھا وہ جب اس کی خالہ درندگی کی بھیڑ چڑھ کے اپنی زندگی سے ہار بیٹھی تھی، اور پھر اپنی پیاری بہن کی جوانی موت کا صدمہ میری ماں سمیرہ حسن سعدان بھی برداشت نہیں کر پائی تھی، اور ایک دن بہت خاموشی سے رات کو سوئی، اور ایسی سوئی کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکی۔ 2 سال گزرے تھے کہ جب میر کی چھوٹی خالہ سے اس کے نانا نانی نے حنید کی خاطر میر حسن سعدان سے نکاح پڑھوا کر رخصت کر دیا تھا۔ اس طرح حنید کو ایک ماں کا پیار بھرپور انداز سے ملا۔ صدف نے ہر ممکن طریقے سے اس کو سمیرہ کے انداز میں پالا پوسا تھا، اور حقیقت بھی یہی کہ صدف کی محبت پا کے وہ کچھ سنبھل گیا تھا۔ اس کو اپنی ماں کا مقام دل و جان سے دے چکا تھا، مگر اس کے سر پہ ایک جنون سوار تھا، وہ اپنی خالہ جانی کے قاتل تک پہنچنے کا۔ رات کے 7:30 بج رہے تھے جب آدم لاؤنج میں بڑے مزے سے بیٹھے خرم کے پاس آیا تھا۔ وہ شارٹ بلیک کرتی اور پیچ کیپٹی پہنے، جبکہ دوپٹہ فرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ وہ محترمہ خود صوفے پر نیم دراز ٹیپ پہ مشہور دنیا و مافیا سے بے خبر کوئی فلم دیکھنے میں مصروف تھی۔ چاچی اس سے کہیں اپنا حلیہ درست کر کے میرے پاس اپنی بکس لے کر آئے، فوراً۔ وہ سامنے مٹر چھیلتی حنا سے کہہ کر چلتا بنا، البتہ خرم کو مخاطب نہ کیا۔ خرم جلدی سے جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو اور فریش ہو کے اپنی بکس آدم کے پاس لے کر جاؤ۔ اور یاد رکھنا 1 منٹ دیر نہ ہو، وہ بہت خطرناک موڈ میں ہے۔ میری حنید والی بات کو لے کر، ماما بھائی کیا ہے؟ کیوں آپ مجھے اس ڈائناسور سڑے ہوئے بینگن کے پاس پڑھنے بھیج دیتی ہیں؟ جس دن سے پیدا ہوئی آپ کے ہونہار ڈائناسور نے مجھے اپنے حل کرنے والا ہی بنا رکھا ہے، نہ اگلتے ہیں نہ نکلتے ہیں۔ وہ بڑے منہ بنا دے اندر ہی اندر آدم میں خوفزدہ بھی تھی۔ ایک تو وہ پڑھائی میں زیادہ دماغ نہیں لگاتی تھی، اس کا دماغ بس اول جول ایکٹیویٹی میں زیادہ چلتا تھا، اوپر سے آدم سے متوقع پڑنے والی ڈانٹ اور شامت سے بھی وہ ہراساں ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، 12 گھنٹے کی تھی محض تم جب میں تمہیں یہاں لے کر آئی تھی، تب اس نے سب سے پہلے تمہیں بڑھ کے اپنے بازو میں تھاما تھا۔ سب سے زیادہ محبت اسی نے تم سے کی ہے۔ 11 سال کی عمر تک آدم نے تمہارے ناز اٹھائے ہیں، اور تم اسی کے لیے اوٹ پٹانگ الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ حنا کا دماغ ویسے ہی صبح سے پریشانی میں تھا، اور اوپر سے خرم کے بنا سر پیر کی باتیں اس کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اچھا نہ غصہ نہیں کرے، جا تو رہی ہوں، ویسے بھی اب تو ڈائناسور کا سر
سردار حکم دے کر گئے ہیں، اگر میری تعریف مکمل ہوگی ہو تو کمرے میں بک لے کر آنا پسند کرو گی۔ آدم کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں زلزلہ برپا کر گئی تھی۔ آپ ڈائناسور۔ ایک تو خرم کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ جب بھی آدم سے کسی بھی بات کی وجہ سے خوفزدہ ہوتی تھی تو خرم کے لبوں سے آدم کو نوازا گیا اس کا پسندیدہ لقب ڈائناسور نکل جاتا۔ بے صحتی میں ہی آدم کے پیچھے سے آتے چنگارتی آواز سن کر خرم کے سہمانیوں میں چکے ہی چھوٹ گئے تھے، بس ایک لفظ اور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں روانہ ہو چکا تھا۔ کہا بھی ہے کتنی دفعہ کہ اپنی گز بھر کی لمبی زبان کو قابو میں رکھو، مگر نہیں مجال ہے جو میری کوئی بات تمہارے اس گھونسلے نما بیچے میں گھس گئی ہو۔ ماما آپ تو تانا نہ دے مجھے۔ ہنا اس کو ملامت کرتی چھلے ہوئے مٹر کی ٹوکری اٹھا کر کچن میں چل دی، جس کا مطلب بہت واضح ہے، جو تازیہ نے تمہاری زبان لگا چکی ہے اس کو خود ہی بک، تو میں کیوں تم دونوں کے پڑائے پردے میں کودوں۔ آج وہ خود ہی اپنی شامت کو بار بار آواز دے رہی تھی، توبہ ہے آج تو مجھ پر وہ والا محاورہ فٹ ہوتا ہے کہ آبیل مجھ مار۔ ابھی بھی وہ زور و شور سے اسے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا ننھا سا دل آدم کے خوف سے ٹھٹر رہا تھا، اپنی متوقع عزت افزائی کو لے کر۔ وہ بآواز بلند آیت الکرسی کا ورد کرتی ادھر ادھر اپنی لاپرواہی سے بک اکٹھی کر کے آدم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ حلیہ البتہ ابھی بھی سر پھاڑ منہ جاڑ ہی تھا۔ اوف اللہ، ایک تو یہ راہم بھی 15 دن کے لیے اسلام آباد چلا گیا، سینٹر ڈاکٹر کو اسسٹ کرنے۔ کہا تھا کہ ابھی رک جاؤ، آپ ہی کی شادی کے بعد چلے جانا، مگر نہیں، اس کے سر پر تو اپنا فرض سوار تھا۔ کتنا کہا تھا کہ اس فیلڈ میں مت جاؤ، مگر نہیں، ڈائناسور کا حکم تو گویا پتھر کی لکیر ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ماننا ہی ماننا ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی بوڑھے بوڑھے منہ بناتے خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب دھڑام سے آدم نے دروازہ کھولا تھا۔ محترمہ ساری رات یہاں کھڑے رہنے کا نہیں کہا، اندر تشریف لے کر آؤ ذرا اپنے کمرے میں۔ وہ برہمی سے کہتا ہوا اس کے رخ پناہ کر رہا تھا۔ جی وہ میں آ ہی رہی تھی، وہ اٹک اٹک کے کہنے لگی۔ بس ایک الفاظ اب تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ خرم اس کے غصے سے تھر تھر کانپ رہی۔ تمہارے بہت حوصلے بلند ہو گئے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں اپنی غیظ و غضب سے سرخ ہوتی آنکھیں گاڑ کر بولا، میں خبردار خرم، کوئی بھی الٹی بات کسی بھی قسم کی بکواس کی تو یاد رکھنا، میں وہی ڈائناسور ہوں جو نوالا نہ اگلتا ہوں نہ نگلتا ہوں۔ مگر کچھ چبانا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آدم اس کی کچھ دیر پہلے کہی گئی بات پہ چوٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر وارننگ دینے والے انداز میں گویا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ بہت زیادہ چلنے لگا ہے نا؟ 1 منٹ نہیں لگے گا مجھے اس کی بیٹری نکال کے اپنے پاس رکھنے میں۔ یاد رکھنا خرم، جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے۔ وہ خرم کو جتاتا اب اس کی طرف پشت پھیر چکا تھا۔ کئی لمحے خاموشی سے گزرے تھے۔ ایک دفعہ پھر آدم کی آواز گونجی تھی بڑے سے حالنما کمرے میں، کیسے جانتی ہو تم میر ہنیر کو؟ آدم کا لہجہ چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے، تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی ان کو، ورنہ میرا کوچنگ سینٹر بند ہو جائے گا۔ یہ ملک الموت مجھے گھر سے اکیلا باہر بھی نہیں نکلنے دے گا۔ خرم سر جھکائے بیٹھی آدم کے غصے سے ہائپ ہو کر رونا شروع ہو چکی تھی کہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ آدم کو کچھ بھی نہیں بتانے کا۔ آدم واپس اس کی طرف گھوما تھا۔ خرم میں ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر اس کے دونوں شانوں سے تھاما تھا۔ آدم نے اس کو اپنے مقابل لا کر کھڑا کیا تھا، اسی طرح کہ اس کے نازک وجود میں آدم کی انگلیاں بے بس ہو چکی تھی۔ خرم جانے انجانے میں آدم کے غصے کو ہوا دے چکی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں کے سامنے آنے کا؟ تمہیں یہ کس نے کہا تھا اس طرح سے ڈائننگ روم میں سر جاڑ منہ پھاڑ تشریف لے جانے کا؟ تمہارے کتنے دوپٹے ہیں؟ بہت سارے، وہ بوکھلا کر بولی۔ ایک بات اپنے دماغ میں پھر کر اور اچھی طرح سے، اگر آئندہ میں نے تمہیں بغیر دوپٹے کے اس طرح دیکھا تو میں تمہارے سب دوپٹوں کو آگ لگا دوں گا اور 8 سے 10 عبایا لے کر تمہاری الماری میں رکھ دوں گا۔ میں کیسے عبایا؟ وہ سہم کا بولی جیسے واقعی آدم اپنے کہے پر ابھی عمل کرنے والا ہو۔ ٹھہر جاؤ، میں ان شادی کے حراموں سے فارغ ہو جاؤں، تمہارے سارے وارڈروب باہر نکال کر پھینک کر خود لاؤں گا جو تمہیں پہننا ہوگا۔ اس کے لہجے میں آگ کی چنگاریاں برس رہی تھی۔ مجھے جانے دو۔ وہ اس کی طرف اپنی نم ہوتی پلکیں اٹھا کر دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ خرم یاد رکھو، اگر مجھے سب کچھ سچ نہیں بتایا تو یہیں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ وہ اس وقت بالکل بھی کوئی فضول گوئی نہیں چاہتا تھا، جو کہ خرم سے اس کو اس طرح کی امید تھی۔ آدم کے پھاڑ کھانے والے انداز سے خوفزدہ ہوتی خرم نے اس دن والا تمام قصہ بغیر کسی بھی الفاظ کے
ہیر پھیر کے کیے ایمانداری سے آدم کے گوشے گزار دیا۔ آدم کے دماغ کی شرح غصے سے پھٹنے کو تھی، آنکھیں کچھ اور بھی سرخ ہو چلی تھی۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ آپ مجھ سے اپنی باتیں چھپاؤ گی؟ یاد رکھنا ایک بات میری کہ تم میری خورم ہو اور میں تمہارے معاملے میں بالکل بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں برت سکتا۔ آدم اس کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا، دونوں شانوں سے، ایسے کہ خورم کو اپنا پورا سر گمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آدم کا دماغ غصے کے تنور میں جھلس رہا تھا جبکہ اس کی آنکھیں برہمی لیے ہوئے تھی۔ آدم نے ایک جھٹکے سے اپنی متاع جان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کا روتا سسکتا وجود دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا، مگر پھر دوسرے لمحے اس کو اپنی خورم کی پوزیشن کا احساس ہوتے اس نے خود ہی خورم کو اپنے چوڑے سینے سے الگ کیا تھا۔ چلی جاؤ خورم، فوراً میری نظروں کے سامنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کہیں کچھ غلط ہو جائے اور پھر تم یہاں سے جانا نہ سکو۔ مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز مجھے معاف۔ میں آپ کو سب کچھ میرے سامنے اب کچھ مت کہنا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے، تمہیں 6 سال پہلے حوصلہ کر کے اسی وقت کوئی تمہارا انتظام کر لیتا تو آج تمہارے حوصلے اس قدر اونچی پرواز نہ کر رہے ہوتے۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی اور اب ایک بار جاتے جاتے اپنے اس فنگس لگے بیجے میں بٹھا لو کہ کل تم کسی کے ساتھ بھی شادی کے ڈریس لینے نہیں جاؤ گی، میں خود کل 5 بجے تمہیں لے کر جاؤں گا بازار، اور اگر تم نے اب کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت کی تو یاد رکھنا واپس ہمارے کمرے میں لے آؤں گا۔ خورم اس کی بات سن کر جلدی سے کمرے سے بھاگی، جیسے پیچھے کھڑا ملک الموت اس کے روح قبض کر لے گا۔ فضا اٹھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ حسام کے منہ پہ دے مارا۔ مجھے تم سے اس قدر نیچ حرکت کی امید ہرگز نہ تھی، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے مجھے چیلنج کیا، میری غیرت کو للکارا تھا، اور تمہارا اتنا ہی ضعف تھا کہ تم نے اس معصوم کی نسوانیت کی اتنی بے دردی سے دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ وہ چیخ رہی تھی اس پہ، حسام اس کی محبت تھا، مگر اپنی محبت کا اتنا بھیانک روپ دیکھ اس کو حسام سے شدید قسم کی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ تم اصل میں اپنی دولت کے نشے میں چور ایک سطحی سوچ کے حامل شخص ہو، بہت ہی خوفناک روپ تمہارا میرے سامنے آیا ہے، لیکن میں اپنے رب کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ روپ میرے سامنے بہت جلد آ گیا۔ وہ باہر کی طرف جانے لگی تھی جب حسام نے اس کا راستہ روکا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ وہ اپنا موبائل اٹھائے 1 نمبر ڈال کر کمرے سے باہر جا چکی تھی اور پھر تھوڑی دیر میں وہ واپس آئے اپنے ڈرائیور کے ساتھ۔ اس دفعہ اس نے حسام کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا اور ڈرائیور کی مدد سے گل کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں احتیاط سے لٹایا۔ کچھ ہی منٹ بعد فضا واپس حسام کے پاس آئی۔ یہ لو، میں تم جیسے شخص سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتی۔ فضا نے اس کے منہ پر کچھ ہی دن پہلے بڑی چاؤ سے اس کی پہنائی ہوئی ڈائمنڈ رنگ دے ماری تھی۔ میں اس کو لے کر جا رہی ہوں، ضرورت پڑی تو پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں، اب حالو جان کے آگے خود ہی جواب دہ ہونا۔ وہ اپنے شہادت کی انگلی سے اس کو جتاتی کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے کھڑا حسام تہ دامن کھڑا رہ گیا تھا۔ ہینا نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے تیار کر ہی لیا تھا اور آج اس کی بارات تھی۔ وہ بہت نفیس سے کامل شرارے اور نازک سے جولی پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی طرح کا روپ آیا تھا۔ وہ پیا ملن کے خواب سجائے پر محبوب کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، نہ جانے کیوں ابھی تک بارات نہیں آئی ہے۔ امی پریشان سی ڈریسنگ روم کے اندر آ کر بولی تھی، آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ احمد صاحب نے اپنی بیگم کو دلاسا دیا، جبکہ اندر سے ان کا دل خود ڈر رہا تھا، نہ جانے کیا تھا جو ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ نہیں احمد، ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ امی کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ پریشان تو وہ خود بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، آخر کیا بات تھی جو بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ احمد صاحب نے کئی دفعہ فون ملایا تھا، مگر ہر دفعہ فون بند جا رہا تھا، اور پھر وقت گزرتا گیا کہ مہمان ایک ایک کر کے چلے گئے، پورا حال حالی ہو چکا تھا۔ بارات کو نہ آنا تھا اور نہ کوئی بارات آئی۔ وہ بڑی صفاقی سے اس کے وجود کی کرچیاں بکھیر کر اور بڑے ہی آرام سے اس کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس کو بدنامی کے خوفناک اندھیروں میں دھکیل کر وہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ زمل اور زید شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، کل یونی اگلے دن کی رات مہندی تھی اور پھر اس کے اگلے دن بارات، جبکہ ولیمہ 1 دن کے گیپ سے تھا۔ وہ بھی حال بہت مشکل سے بک ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دکان پر بیٹھے ڈریس پسند کر رہے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ دونوں کو تینوں فنکشنز کے ریڈی میڈ ڈریسز ہی لینے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کسی کی نظر ان کی ایک ایک حرکت پہ بھی ہے۔
زمل یہ تینوں ہی بہت اچھے ہیں، بس یہی ڈن کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور الٹریشن میں خود کر لوں گی۔ بھائی یہ زید پسند کرو۔ تینوں جوڑے اس دکاندار کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، 1 منٹ سر۔ دکاندار فون پہ ایک خاص نمبر دے کر چکنا ہوا تھا اور تھوڑا سا فاصلے پہ ہو کر کسی سے بات کرنے لگا۔ جی سر، جی بہتر۔ سامنے والی سائڈ پر جو برائڈل ڈریس ہے وہ دوسری طرف موجود شخص نے ہدایت دی۔ جی سر، ہو جائے گا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر کے واپس پلٹا تھا۔ سر جی، وہ ابھی میں نے معلوم کی ہے، یہ تینوں سوٹ کسی کے آرڈر پر ریڈی کیے گئے ہیں جو ہمیں کل ڈیلیور کرنا ہے۔ زمل اور زید کے چہرے مرجھا گئے، مگر کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے میر حنیت کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ پیچھے جو ڈریسز ہیں یہ تینوں اگر آپ لینا چاہیں تو دیکھ لیں۔ دکاندار نے 3 ڈریس ان کے سامنے رکھے جو بہت زیادہ قیمتی اور نفیس تھے، مگر یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ سر جی، 19-20 کا ہی فرق آئے گا۔ دکاندار نے بہت ہوشیاری سے میر حنیت کا کام سارے انجام دیا تھا۔ ماما میں نے نہیں جانا ڈائناسار کے ساتھ شاپنگ پر۔ خرم کافی دیر سے ہنا کے ارد گرد گھومتی پورے کچن میں ادھر سے ادھر کلانچے بڑھتی اس کا سر کھا رہی تھی۔ خرم، آج مایوں کا فنکشن ہے، مجھے ابھی بہت کام ہے، میرا دماغ خراب مت کرو، میں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ زید اور راہم بھی نہیں ہے، تمہارے بابا تایا اپنے اپنے ضروری کاموں میں مصروف ہیں۔ اگر اس وقت تمہاری نرالی منطق سن لی تو تمہارا دماغ درست کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہنا نے اس کی موٹی عقل پہ ماتب کیا۔ ہاں تو میں نے تھوڑی کہا تھا کہ آپی کی شادی اتنی جلدی کر دے، اور ویسے بھی میں نے پہلے ہی آپ کو کتنا کہا تھا کہ مجھے آپی اور زید بھائی کے ساتھ جانے دے شاپنگ کرنے، مگر آپ نے مجھے جانے ہی نہیں دیا۔ وہ مظلومیت طاری کر کے بولی تھی۔ ہاں دلہن قدر میں تمہیں کباب میں ہڈی بننے کے لیے بھیج دیتی۔ آٹا گوندے ہوئے ہنا چڑ سی گئی تھی اس کی اوٹ پٹانگ باتوں سے۔ ہاں تو میں نے کون سا واقعی ہڈی بننا تھا ان دونوں کے بیچ میں، میں ان سے 10 قدم فاصلے پر چلتی رہتی۔ خرم کی اپنی ہی نرالی منطق پھر شروع ہو چکی تھی۔ خرم جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، آدم آتا ہی ہوگا، اور اگر اس وقت تم نے دیر کی تو پھر 10 سے سنو گی اس کے۔ ہنا جھنجھلا کر اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہونے جا رہی ہوں، مگر ماما ایک آخری سوال کا جواب دے دے میرے۔ اب کیا ہوا خرم؟ ہنا اب گلگلوں کے آٹے پہ اچھی طرح مکھیاں لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ماما ویسے مجھے کس سے گود لیا تھا آج بتا ہی دیں، مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کی میں سوتیلی بیٹی ہوں۔ ہاں ٹھیک کہا، ابھی یہ بھی بتائی دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتی ہوں کہ سوتیلی مائیں کیسی ہوتی ہیں۔ ہنا اس کی طرف سامنے رکھے بیلن اٹھا کر بڑھی تھی، مگر جتنی دیر میں وہ اس تک پہنچتی وہ کچن سے باہر چھلانگ لگا چکی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصدق وہ تیار ہونے چل دی۔ اب تو اس کی قسمت میں آدم کے ساتھ ہی شاپنگ کرنا لکھا تھا۔ ہر طرف سے ہری جھنڈی جو مل چکی تھی، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ رات مایوں تھی۔ اس کے اتنے ڈھیر سارے کپڑوں میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو آج کے فنکشن کے لیے اس کے شایان شان ہوتا۔ اوپر سے یہ کہ ایک اکلوتی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ بقول خرم کے مجھے اب اپنی آپی کی شادی میں آپی کی طرح سجنا ہے، جس پہ زارا اور ہنا نے خوب اچھی طرح اس کی طبیعت حیران کی تھی کہ اچھی لڑکیاں صرف اپنے شوہر کے لیے سجتی اچھی لگتی ہیں، شادی کے بعد اتنی سی ہے محترمہ چٹانگ بڑھ کی اور شوق چیک کرو ذرا، آپی کی طرح سجنا ہے۔ آدم آفس جانے کے لیے راہداری سے گزر رہا تھا۔ خرم کی بات سن کے بغیر رکے بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، تم نے کتنا ہمیں ذلیل کروایا اس معصوم لڑکی کے گھر والوں کے سامنے۔ شرجیل کا بڑا بھائی راہل اس پہ بری طریقے سے داڑ رہا تھا، اور آج تم اپنی بارات کے پورے 10 دن بعد گھر آ رہے، کوئی شرم کوئی حیا باقی ہے تم میں یا نہیں؟ راہل بائی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کر گزرے۔ مت ڈانٹے میرے چاچو کو پلیز۔ چھوٹے سے حسام نے راہل کے آگے اس کی ڈال بن کے کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ بچے بیچ میں مت آؤ، شاید اس کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ شاہدہ اس کو لے کر اندر چھوڑ آئی، اپنے شوہر کے حکم پہ عمل پیرا ہوئی۔ اب راہیل کا رخ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف تھا، جو حسام کو چھوڑ کے واپس آ کر خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی دونوں بھائیوں کی پریشانی سے برتا دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ میری بھی تو بات سنیں، میں کہاں تھا، میرے ساتھ کیا گزری اس دوران، میری بھی تو سن لے تھوڑی۔ شرجیل کے منہ پر 2 زناٹے دار تھپڑ رقم ہو چکے تھے بات مکمل کرنے تک۔ میں بتاتا ہوں تم کہاں تھے اس دوران، چاچو کو پلیز مت مارے۔ حسام ایک دفعہ پھر اپنے چاچو کو بچانے کے لیے دوڑا تھا۔ ہٹ جاؤ حسام، تمہارا چاچو اسی قابل ہے، تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ہونٹ سے
رستہ ہوا خون صاف کرتے ہوئے بولا، تم نے مہندی کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے خوب شراب پی تھی، جس کے نتیجے میں تمہاری ایک کڈنی فیل ہو چکی ہے، اور اب خیر سے تم ایک کڈنی سے چل رہے ہو اور آگے کی پوری زندگی ایک کڈنی کے ساتھ ہی بسر کرنی ہے۔ راہل درستگی سے بولا تھا۔ شرجیل کے مطابق تو بھائی کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، مگر یہ تو اس کی ایک ایک حرکت سے واقفیت رکھتے تھے۔ بھائی ایک دفعہ مجھے معاف کر دے پلیز، وہ شرمندہ تھا۔ معاف کر دوں؟ کبھی سوچا اس معصوم لڑکی پر کیا گزری ہے جس کی بارات نہ پہنچنے والے لوگوں نے اس کو بد چلن اور بد کردار کے لقب سے نوازا؟ صرف ایک بارات کے نہ آنے سے اس کی ماں کا صدمے سے دل بند ہو گیا۔ باپ اب دنیا والوں کے سامنے نظر چرائے گھومتا ہے، اگر تمہاری ایک معافی سے سب بدل سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہینا کے گھر جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے، وہ طنز انداز میں گویا ہوا جو شرجیل کو اچھی طرح سمجھ آیا تھا۔ اور ہاں، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، میں دیر سے لوٹوں گا، یاد رکھنا میری واپسی کے وقت یہ مجھے اس گھر میں نہ دکھے۔ وہ شرجیل کی طرف اشارہ کر کے اپنی بیوی سے بولے، میرے گھر میں اس جیسے عیاش شخص کے لیے کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر واقعی شرجیل اپنا ضروری سامان لے کر اپنے روتے بلکتے بھتیجے حسام کو چھوڑ کر بائک کے آنے سے پہلے گھر سے بہت دور جا چکا تھا۔ زیمل اور زید ساری شاپنگ مکمل کر کے ایک کیفے میں آ چکے تھے۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ وہ لوگ صبح ناشتہ کرتے ہی ساتھ ہی بازار کے لیے نکل گئے تھے۔ زیمل کا چل چل کے برا حال ہو رہا تھا، بھوک سے اب اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ساری شاپنگ کر کے انہوں نے اپنا رخ زمزمہ سے قریب ہی کسی کیفے یا ریسٹورانٹ کی طرف کیا تھا کہ وہاں سے پہلے کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے ہیں۔ اب تو چائے کے بغیر زید کا دماغ بھی سن ہو رہا تھا۔ زید نے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں ساری خریداری کی ہوئی سامان رکھا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کے ریڈ ایپل پہنچ گئے۔ وہ گاڑی پارک کر کے بڑے جذب سے ایک دوسرے کے حسین مسحور کن ساز سے محظوظ ہوتے کیفے کے اندر داخل ہو کر ایک کونے پر رکھی ٹیبل منتخب کر کے وہیں بیٹھنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ جب ایک ویٹر غلطی سے زیمل سے ٹکرایا تھا اور ہاتھ میں پکڑی چائے اس سے زیمل کے اوپر گر پڑی تھی۔ وہ میڈم سوری، غلطی ہو گئی۔ زیمل اس کو کھڑے کھڑے سنانے کے لیے منہ کھولنے کو تھی جب زید نے جلد سے ویٹر کو کہا، آپ چاہیے، کوئی بات نہیں۔ ویٹر شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کچھ کہا بھی نہیں اور جانے دیا۔ جانے تو ہماری وجہ سے بلا وجہ اس معصوم کی نوکری خطرے میں آ جاتی۔ تم اوپر ریسٹ روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زیمل اس کو خطرناک تیوری سے گھورتی ریسٹ روم کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے باہر آ رہی تھی جب ایک بچی اسے مخاطب ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ایک انویلپ تھا جو خوبصورت سے گلابی ربن سے لپٹا ہوا تھا۔ اس پیار سے بچی نے وہ انویلپ زیمل کی طرف بڑھایا۔ مگر یہ کس نے دیا؟ وہ اس بچی کے ہاتھ سے خط لیتی حیرانگی سے پیار کر کے پوچھنے لگی۔ وہی انکل جو باہر بیٹھے ہیں۔ او سو سویٹ۔ زیمل کے چہرے پر بہت پیاری سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ زید، آپ مجھے اتنے سرپرائز دے رہے ہیں، شادی کے بعد تو آپ مجھے ہر ایونٹ پر سرپرائز دیا کریں گے۔ وہ لفافہ کھول کر خود سے ہی بولی، اس کے اندر رکھا ہاتھ پڑھنے لگی۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی محملی کیس کی ڈبیا بھی تھی جس میں خوبصورت سی نتھنی تھی جو عموماً دلہن بارات اور ولیمے میں پہنتی ہے۔ اس نتھ میں ویسے ہی موتی جڑے ہوئے تھے جیسے اس کے مہندی کے ڈریس کا کنٹراسٹ تھا۔ او نائس۔ زید مہندی کے دن بھی مجھے فل اسٹائلش روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کو کیس میں واپس رکھ کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ چکی تھی اور پھر ہاتھ کھول کر پڑھنے لگی۔ بس اب تمہارے اور میرے درمیان چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، اس کے بعد میں تم پہ اپنی محبت برساؤں گا ٹوٹ کے، اور تم پہ اپنا آپ کسی ساون کی طرح برساؤں گی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا ہے، میں مہندی تب تمہیں محسوس تک نہیں ہونے دوں گی کہ مجھے تمہارا سرپرائز مل گیا ہے۔ وہ اپنے خواب و خیالوں کی دنیا میں اس سے مخاطب ہوتی باہر نکلی تھی، مگر کسی نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پہ بکھرے دل فریب حیا کے رنگوں کو اپنے موبائل میں قید کیا تھا۔ زیمل پریشان سے اپنے آس پاس نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ اس کو کسی کی نظریں خود پر فوکس ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اف، میں بھی نہ ہر وقت زید کو میں سوچتی رہتی ہوں، ہر وقت لگتا ہے کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوگا، جبکہ وہ تو اس سائڈ پر بیٹھا ہی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی زید کی طرف بڑھ چکی تھی۔ آدم 11 منٹ سے مین گیٹ کے باہر کھڑا ہو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی دفعہ ہارن بھی دے چکا تھا مگر وہ تھی کہ باہر برآمد ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں اتنی دیر سے ہارن بجا رہے ہو؟ زارا بڑی سی بلیک چکن کڑھائی کی شال اوڑھے طاہر صاحب کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ طاہر صاحب البتہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے بڑھ چکے تھے۔ کچھ نہیں امی، خورم کو شاپنگ کروانی ہے اور وہ محترمہ ابھی تک تشریف ہی نہیں لے کر آ رہی ہیں۔
آدم کے چہرے پہ انتظار کرتے کرتے بیزاری سے طاری ہو گئی تھی۔ ارے وہ تو میرے ساتھ ہی آ رہی تھی، مگر ہنا کو کباب بناتے دیکھ پہلے وہاں رک گئی کہ تھوڑا سا کھا لے۔ توبہ، ایک تو اتنی کمزور تھی ہے، اتنا کھانے کے باوجود بھی پتہ نہیں کدھر اسٹور ہو جاتا ہے، اور جنجلا کے کہنے لگا، لو آگے حرم۔ زہرا نے تیزی سے باہر کی طرف کو آتے حرم کو دیکھا، کہا، آدم کا دماغ اتنی دیر انتظار سے پہلے ہی گما ہوا تھا۔ اوبر سے باغی کزا حرم کے لباس میں بو نکال لی تھی۔ وہ بلیک ٹائٹس کے ساتھ لائٹ پرپل شرٹ میں ملبوس سائڈ پر دوپٹہ ڈالے آ رہی تھی۔ حرم، جلدی جلدی مت کرو، پیر مڑ جائے گا۔ زہرا اس کو اندھا دھند آتا دیکھا گویا ہوئی تھی، وہ بڑی امی میں اس لیے جلدی آئی تھی تاکہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ وہ کیا ہے نا، آپ کی چوائس ورلڈ بیسٹ ہے۔ وہ ہامتے ہوئے بولی تھی، بیٹا میں تو ابھی تمہارے تایا ابو کے ساتھ جا رہی ہوں ایک دو خاص لوگوں کو انوائٹ کرنے۔ امی، آپ اس کو اس کی اڑبٹانگ ہانکنے دیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی شال اس کو اچھی طرح سے اڑا دیں، ایسے کہ اس کا پورا وجود شال میں اچھی طرح سے چھپ جائے۔ زہرا خاموش ہی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ آدم کبھی بھی سہا کے حرم کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا، اس لیے خاموشی سے اپنی شال حرم کے سراپے پہ اچھی طرح سے پھیلا کر اڑا دی۔ حرم کا تو منہ کھلا رہ گیا۔ وہ تو آدم کی ابایا والی بات کو سرسی سا لے رہی تھی، مگر اب حرم کو اچھی طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ آدم اس کو اس سے ساتھ پردے میں چھپا کر رکھنا پسند کرتا ہے، کنزرویٹو نہ ہو تو۔ وہ دل ہی دل میں آدم سے ناراض ہو چکی تھی۔ حرم خاموشی سے پچھلی سائڈ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو تھی، جب آدم کی اشتعال آواز دوڑنے کی انداز میں اس کے کانوں میں پڑی تھی، آگے آ کے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو تم پیچھے بیٹھ رہی ہو۔ حرم کی روح ایک ہی لمحے میں فنا ہوئی تھی آدم کی گرجدار آواز سن کے۔ وہ خاموشی سے آگے آ کر بیٹھ چکی تھی۔ آدم نے ایک نظر ہفا سی اپنے روح کے مکین پر ڈالی تھی۔ بلیک شال میں اس کا دمکتا ہوا گلابی چہرہ مزید چمک رہا تھا۔ نشیلی نیلی آنکھیں ہفا سی باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ گلابی رخسار غصے سے مزید کچھ اور بھی سرخ ہو چلے تھے۔